بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ جی سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک بھی کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی کی جاتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج والدین کی عظمت اور شان کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارا پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی وحدہ لا شریک، وہ اکیلی اور واحد ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا قانون یہ ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر نسل انسانی جو ہے اس کا ارتقاء ہوتا ہے، نسل انسانی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ اور پھر یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اس کا حکم یہی ہے کہ بس تم میرے جو پاک نام ہے اس کے مطابق، میری جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق، میرے عہد کے مطابق تم شادی کرو، نکاح کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے نکاح کرو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا۔ اور پھر اس کائنات ہست و بود کے آغاز کی طرف اگر غور کیجئے تو سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر ان سے یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ امہ حوا سلام اللہ علیہا، پھر ان سے ان کی اولاد اور نسل آدم، نسل انسانی، اس کا آغاز ہوا۔ یعنی اب اولاد اگر پیدا ہوئی، سب سے پہلی اولاد سیدنا آدم علیہ السلام کی، تو اس اولاد کے لیے بھی سب سے پہلا رشتہ کون سا تھا؟ وہ پہلا رشتہ تھا ماں اور باپ کا۔ یعنی میاں بیوی کا رشتہ سب سے پہلے ہے، اور پھر میاں بیوی کے رشتے کے آغاز کے ساتھ ہی ماں باپ، یہ رشتہ جو ہے، یہ تعلق بھی استوار ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ ماں باپ کا رشتہ یہ بھی اولین رشتوں میں سے ہی ہے کہ جو آپس میں میاں بیوی ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے والد اور سب سے پہلی والدہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ امہ حوا سلام اللہ علیہا، یہ ہستیاں ہیں۔ اور پھر والدین کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، وہیں یہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ انشکر لی ولی والدیک، اے ایمان والو، اے بنی نو انسان، اے بنی آدم، جب تم میرا شکر ادا کر رہے ہوتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے انشکر لی، تم میرا شکر بھی ادا کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین، اپنے ماں باپ، ان کا شکر بھی ادا کرو۔ یعنی ہمہ وقت میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، ہمہ وقت میری شکر گزاری کرتے رہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ساتھ کن کو شامل فرمایا، اپنے ساتھ شکر گزاری میں کن کو شریک کیا؟ وہ ہیں ہمارے والدین۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے، خالق ہونے میں، رازق ہونے میں، معبود ہونے میں، وہ ہمارا پیدا فرمانے والا ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، وہ ہمیں رزق دینے والا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اس کے معبود ہونے میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی عبادت کرو، اسی کو اپنا معبود سمجھو، اسی کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، لیکن اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں نشکر لی ولی والدیک، اللہ سبحانہ و تعالی جہاں اپنا شکر گزار بندہ ہمیں بنانا چاہتا ہے، وہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس شکر گزاری کے معاملے میں ہمارے والدین کو بھی اپنے ساتھ شریک فرما رہا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے شرکت کس کو عطا فرمائی ہے؟ اپنے ساتھ شکر گزاری میں، وہ ہمارے والدین ہیں۔ یعنی کتنی عظمت اور شان کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق وہ اکیلا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی پیدا فرمانے والا ہے، لیکن اس نے بظاہر جو سبب بنایا وہ ہمارے والدین کو ہمارے پیدا ہونے کا سبب بنایا۔ تو اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالی ذات ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنی صفات کا مظہر
لوگوں کو بنا رہا ہے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صفات کا مظہر بنایا۔ چند صفات، کچھ ایسی بھی صفات ہیں جن میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ رازق ہے، کوئی اور رازق نہیں ہے، جیسے اللہ خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، اللہ معبود ہے، کوئی اور معبود نہیں۔ لیکن کئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمتیں اور شانیں اور صفات ایسی ہیں جس میں پیارے محبوب کو بھی شامل فرمایا، جیسے رؤوف الرحیم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور صفات ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے حبیب کو یہ شانیں، یہ صفات عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اسی طرح سورہ حدید میں جو فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اس پر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جو اس بر صغیر پاک و ہند میں دینی علوم کا سرچشمہ ہیں اور دینی علوم پھیلانے والوں میں ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے جو دینی علوم کی سندات ہیں، خصوصاً احادیث کی جو سندات ہیں، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچتی ہیں۔ وہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد بھی ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے ذاتی طور پر، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا سے پیارے آقا بھی اول بھی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ آخر ایسے ہیں کہ سب سے آخر نبیوں میں تشریف لائے، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور ظاہر بھی ہیں، ظاہر ایسے ہیں کہ آپ کی عظمت اور شان کو تمام دنیا جہاں والوں کے لیے ظاہر فرما دیا، اور باطن ایسے ہیں کہ پیارے آقا نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ پر ایسے نوری حجابات، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میری حقیقت کو اے صدیق اکبر میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس پر بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو 70,000 نوری حجابات میں ڈھانپ کر بھیجا گیا۔ اگر ایک حجاب، وہ نوری حجاب بھی اٹھا دیا جائے تو کوئی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، آپ کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی صفات میں سے جس کو چاہتا ہے ان کا مظہر بنا دیتا ہے، ان کو شریک کر دیتا ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وہ صفات اپنی ذاتی ہیں، اور جن کو وہ عطا فرماتا ہے وہ ان کی اللہ تعالی کی عطا کردہ ہیں، یعنی ان کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی، عطائی ہوتی ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں۔ تو اسی جو شکر گزاری کا ایک معاملہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ساتھ سبھی کے والدین کو بھی شریک فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے نشکر لی ولی والدیک، اے ایمان والو، اے بنی نوع انسان، اے بنی آدم، جب تم میرا شکر ادا کرو تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں تو یوں بھی آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یعنی لوگوں کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہمیں دین اسلام اس کی تعلیم دے رہا ہے، والدین کا شکر ادا کرنا اس کی بھی ہمیں دین اسلام جو ہے وہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر اسی وقت ادا کیا جا سکتا ہے جب ہم اپنے والدین کا شکر ادا کریں گے۔ اسی طرح سامعین کرام، والدین کی عظمت اور شان یہ آیت کریمہ، پھر وہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا میری ہی عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر والدین کی عظمت اور شان دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پوچھا گیا، عرض کیا گیا، حدیث مبارکہ کا مفہوم میں عرض کر دوں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو اچھے سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے عرض کیا صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے کہ پھر کون مستحق ہے میرے سلوک کا؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری والدہ۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بہتر سلوک کا سب سے پہلے کون مستحق ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اور پھر چوتھی مرتبہ جب عرض کیا گیا تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ، تمہارے والد، تمہارا جو باپ ہے وہ بھی تمہارے بہتر سلوک کا مستحق ہے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ پر غور کیجئے کہ ماں باپ کی کتنی عظمت اور شان، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے بہتر سلوک کے مستحق سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں، تمہاری ماں ہیں، تمہارے باپ ہیں۔
تمہارے والد گرامی ہیں۔ اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی وہ حاضر ہوتے ہیں، وہ اجازت چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں جہاد میں شریک ہو جاؤں، میں غزوہ میں شریک ہو جاؤں، آپ کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ جہاد کروں آپ کے ساتھ مل کر۔ تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے والدین زندہ ہیں، تمہاری ماں زندہ ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ جی میری والدہ حیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ارشاد فرماتے ہیں ان صحابی سے کہ بس آپ ان کی خدمت کریں، یہی آپ کا جہاد ہے۔ یعنی والدین حیات ہوں، چاہے ماں ہوں یا باپ ہوں، تو ان میں سے کسی ایک کی بھی خدمت کر لی جائے تو یہ جہاد کے برابر اس کا درجہ، اور والدین کو دیکھنا یہ حج مقبول مبرور حج کے برابر اس کا ثواب۔ حتیٰ کہ ایک صحابی انہوں نے عرض کیا، پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھنا یہ ایک مبرور ایک مقبول حج کے برابر ثواب ہے۔ تو صحابی رسول انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بار بار دیکھوں؟ تو پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا اگر 100 بار بھی دیکھو، جتنی بار آپ دیکھو گے بس مسکرا کر محبت سے والدین کی طرف دیکھ لو۔ تو پیارے آقا نے فرمایا جتنی مرتبہ دیکھیں گے اتنی مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ یہ والدین کی عظمت اور شان ہے۔ والدین کی عظمت اور شان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ سامعین، بلا شبہ بلا مبالغہ والدین ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو میرے آپ کے ہم سب کے اس دنیا میں آنے کے اور ہمارے وجود میں آنے کا بظاہر سبب ہیں۔ یعنی ہمارے والدین نہ ہوتے تو ہماری تخلیق بھی نہ ہوتی۔ تو والدین کا شکر جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد بہت زیادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں تو یوں بھی فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ہاں تمہارے والدین دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو مت، ان کے سامنے ادب احترام کا مظاہرہ کرو۔ حتیٰ کہ ان کے ساتھ اگر گفتگو کرنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں ہمارا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بڑے ادب احترام اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے نرم دلی کے ساتھ اپنے عاجزی کے بازو جو ہیں وہ بچھا دو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور یوں دعا کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے ہمارے رب تو ان دونوں ہستیوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا۔ آج انسان، میں آپ ہم سب اپنے بچپن کو غور سے دیکھیں، اس کی طرف توجہ کریں، صرف یاد کریں، سوچ لیں اس کے بارے میں کہ ہم بالکل چھوٹے تھے، بولنا بھی نہیں جانتے تھے۔ بولنا کس نے سکھایا؟ والدین نے انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا۔ اور ماں وہ ہستی کہ جو بیٹا اگر یا بیٹی اولاد جو ہے وہ بستر پر پیشاب کر دیتی، ماں اس گیلی جگہ پر سو جاتی ہے اور بچے کو سوکھی جگہ پر خشک جگہ پر لٹا دیتی ہے۔ والدین کی اور والد جو ہے اس کی عظمت اور شان بھی کم نہیں۔ ماں اگر جنت ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، تو یہ بھی فرمایا کہ باپ جو ہے یہ جنت کا دروازہ ہے، تو دروازے سے ہی داخل ہوں گے تو جنت ملے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تو یہ پیارے آقا کے فرامین پڑھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیجئے، والدین کی بار بار عظمت اور شان اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ والدہ کے بارے میں فرمایا کہ کئی جگہوں پر کہ تمہاری ماں تو وہ ہے جس نے تمہیں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اٹھایا، تمام تکالیف برداشت کیں۔ تو ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، دونوں میں تفریق نہ کی جائے، دونوں ہی ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ اور خصوصاً جب بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ بس اس طرح دعا کرو کہ یا الہی تو ہمارے ان دونوں پر، والدین پر، ماں اور باپ پر خصوصی رحم شفقت فرما، اپنا رحم فرما، کرم فرما، اور ایسے فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا کہ ہم بچے تھے، ہمیں کسی بات کا نہیں پتہ تھا، ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھائی ہمارے والدین نے، ہماری تعلیم کا بندوبست کیا، تربیت کا بندوبست کیا،
بچہ کوئی بھی خواہش کرتا ہے، جائز ناجائز خواہش، ہر بات ہر خواہش کو والد کوشش کرتا ہے پوری کی جائے۔ ماں جو ہے وہ گھر میں بچوں کے لاڈ اور پیار اور نخرے لاڈ پیار کرتی ہے، نخرے برداشت کرتی ہے کہ بچے کو اگر کوئی تکلیف ہو تو والدین کے دل پر چوٹ لگتی ہے، والدین کو۔ اور والدین اس کائنات میں وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ شاید بہن بھائی یا کوئی اور وہ ہمارے دشمن شاید بن جائیں، خدا نخواستہ ہمارے برا چاہنے والے بن جائیں، لیکن والدین کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ ایک والد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے ہر معاملے میں، دین دنیا ہر معاملے میں مجھ سے بہتر ہو، مجھ سے بھی زیادہ اوج کمال حاصل کرے، ترقیوں پر جائے، مجھ سے بھی زیادہ عظمتیں رفعتیں اس کو حاصل ہوں۔ تو یہ والدین، ماں اور باپ ایسا پرخلوص رشتہ ہے۔ اور پھر یہ رشتہ چلا جائے دنیا سے، ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں کہ والدین کی عظمت اور شان اور قدر کیا ہے، جن کے باپ نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ جب باپ نہیں ہوتا، باپ جو ہے یہ سایہ ہے، اور ہمیں دنیا کی اور لوگوں کی اور معاشرے کی جو تپتی دھوپ ہے، جو مظالم ہے، ان سے ہمیں بچاتا ہے۔ اور اسی طرح ماں جو ہے وہ گھر میں ہمیں سائبان میسر دیتی ہے، گھر میں ہماری تربیت کرتی ہے۔ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درس گاہ ہے۔ اور پھر اگر ہماری مائیں اگر ہم اپنے اس اسلاف پیچھے جائیں، ماؤں کی طرف جائیں، دادیوں کی طرف، ان کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ قرآن و حدیث اور دین اسلام پر عمل کرنے والی ہوا کرتی تھی۔ بچوں کو اسلام کی لوریاں، قرآن کی لوریاں، نعت کی لوریاں دیا کرتی تھیں، اور پھر اولاد بھی اسی طرح نیک بنا کرتی تھی۔ تو والدین بھی آج اپنی اولاد کی تربیت کریں، خود بھی دین اسلام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ والدین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت بلند عظمت اور شان اور رتبہ عطا فرمایا ہے، تو والدین اپنے اس عظمت اور اس رتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کریں۔ پھر آج ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، اور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا واقعہ کوڈ کروں گا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کر دیجئے اپنے سب سے اچھی چیز کو، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں، وہ بھی راضی بر رضا ہیں کہ اللہ کا حکم ایسے ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اس وقت شیطان انسانی شکل میں پہلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اسماعیل تمہیں نہیں پتہ، اور بڑا بظاہر بڑی ایک بزرگ کی شکل میں کہتا ہے تمہیں نہیں پتہ، تمہارے والد تو تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں دفع ہو جا تو شیطان لعین ہے، کہ جو اولاد کو باپ کے خلاف ورغلا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہاں وار نہیں چلا، بس نہیں چلا شیطان کا، تو پھر سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس اسی طرح بڑے بزرگ کی شکل میں جاتا ہے، اور وہاں پر انہیں بھی یہ کہتا ہے ہاجرہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے شوہر گرامی جو ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کو بڑھاپے میں یہ بیٹا عطا ہوا، تو آپ بھی اسی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی ہیں اور فرماتی ہیں چل دفع ہو جا شیطان، تو شیطان ہے، لعین ہے، تو بیوی کو اس کے خامد کے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ تو آج اگر کوئی عام بندہ بیوی کو خامد کے خلاف بھڑکائے یا اولاد کو والدین کے خلاف بھڑکائے، تو پتہ چلے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شیطان ہے اور وہ شیطانی کام کر رہا ہے، وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ ہاں، اگر والدین اپنے بیٹے سے کہیں کہ تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے، تو اس کے دو میں صرف واقعات عرض کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کا واقعہ کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے تھے اور پھر واپس آئے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، تو ان کی جو زوجہ تھیں پہلی بیوی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس نے کوئی آؤ بھگت نہیں کی، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے کوئی یہی سمجھ کے کہ چلیں کوئی بزرگ ہوں گے ان کے میں کوئی خدمت کر لوں کچھ، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام چھوڑا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی کو یہ پیغام دیا کہ جب اسماعیل آئیں تو انہیں کہنا کہ اپنی چوکھٹ جو ہے نا، دروازے کی چوکھٹ بدل لو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کی بیوی نے یہ بتایا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے والد گرامی تشریف لائے تھے اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہے، اس کو طلاق دے دو۔ تو انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی اپنے والد گرامی کے حکم پر، اور اشارتاً حکم تھا، سمجھ کے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسی بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ پھر دوسری شادی انہوں نے کی بنو جرہم میں، تو پھر کچھ عرصے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر آئے
تو وہ جو ان کی دوسری زوجہ تھیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی، وہ عقل مند تھیں، بصیرت والی تھیں، انہوں نے بڑی خدمت بھی کی اور بھگت بھی کی کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو پھر اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے کہ بس اسماعیل ان کو کہنا کہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک ہے، اس کو بدلنا نہیں۔ تو یہ ایک واقعہ کہ والد اگر کہیں، والدہ کہیں، والد کہیں طلاق دے دو تو پھر طلاق دینی چاہیے، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی اور مجھے بہت پسند تھی، میں اسے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میرے والد گرامی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسے نفرت کرتے تھے، کوئی بات ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، کسی وجہ سے اسے پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اس کو طلاق دے دو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے طلاق نہ دی کیونکہ میں محبت کرتا تھا اس سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ خود سیدنا عبداللہ بن عمر انہوں نے بھی عرض کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تمہارے والد گرامی کہتے ہیں ان کا حکم مانو اور اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو بس پھر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ آج ہمارے معاشرے میں، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیوی کا بھی بہت مقام ہے، لیکن پیارے آقا کا ایک ارشاد گرامی یہ بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بڑھ کر جس کی اس نے فرما برداری کرنی ہے، جس کا حکم ماننا ہے، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ اس کا شوہر ہے، اس کا خامند ہے۔ اور مرد کے لیے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا مرد کے سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق اس کی والدہ ہے، یعنی مرد جو ہے وہ اپنے والدین کی بات مانے گا، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا، اور جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی حکم کے مطابق، اس کی بات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے گی۔ اور حق بھی یہی ہے، پیارے آقا کا فرمان بھی ہے، قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ بہتر بیویاں وہ ہیں جو صالحات بھی ہوں، نیک عمل کرنے والی بھی ہوں، اپنے خامند کی فرما بردار بھی ہوں، اور خامند کی غیر موجودگی میں خامند اپنی عزت اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ تو یہاں پر جو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اگر اس پر آج ہمارا معاشرہ عمل کرے کہ جو شوہر ہے وہ بیوی کی ہر بات نہ مانے، جائز ناجائز نہیں، جو اس کی بات جائز ہے وہ مانی جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب یہی حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اگر بیوی کوئی ناجائز بات کہتی ہے، اپنے والدین کے ساتھ، شوہر کے والدین کے ساتھ جھگڑنے کا کوئی معاملہ یا اس طرح کی کوئی لگائی بجھائی یا کوئی ایسی بات کر دیتی ہے کہ جس سے شوہر جو ہے اپنے والدین کے ساتھ لڑنے پر اتر آتا ہے، تو پھر اس شوہر کو بھی دیکھنا چاہیے، اس مرد کو بھی سوچنا چاہیے کہ میرے والدین کا رتبہ جو ہے وہ میری بیوی سے میرے لیے زیادہ بلند ہے، اس لیے میں اپنے والدین کی خدمت جو ہے وہ مجھ پر فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، قرآن بھی اسی کا حکم دے رہا ہے۔ تو پھر آج کی ہماری خواتین جو ہیں، خواتین اسلام، ان کو بھی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی بیویوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب ہم سے چاہتے ہیں ہم اس پر عمل کریں، گھر میں ایسا ماحول رکھیں کہ مرد جو ہے وہ اپنے والدین کی اگر خدمت کر رہا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے، تو بیویوں کو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ تو اللہ اور اس کے پیارے حبیب کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرد کو چاہیے جہاں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، یعنی دونوں کو اپنی اپنی جگہ پر عزت اور احترام اور مقام اور مرتبہ جو ان کا ہے اس کا خیال رکھے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.